الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا سندنا مولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما کوئی زبان خاموش نہ رہے سارے مل کے سرکار کی بارگاہ میں نیاز پیش کرتے ہیں الصلاة والسلام عليك الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محبوب رب العالمين اللہ جل جلالہ وعم نوالہ وأعظم شانہ وأتم برهانہ ولا الہ غیرہ کی حمد و ثنا پیارے آقا و مولا سید الانبیاء فخر موجودات تخلیق وجہ کائنات احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بیگس بنا دے اندر ہدیت و شام تو بعد قرآن مجید و فرقان حمید 16واں سپارہ سورہ مریم آیت نمبر 31 تواڈے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیتا ہے۔ رب کائنات اپنے کلام کے اندر اپنے پیارے نبی عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کردیاں فرمایا، اللہ فرماتا ہے وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا۔ عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں میرے رب نے من کو حکم دیتا، اور حکم نہیں بلکہ میرے رب نے من تاکیدی حکم فرمایا۔ وَأَوْصَانِي اللہ نے تاکید فرمائی، بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ فرماتے ہیں میرے رب نے تاکید کی تھی کہ اے عیسیٰ نماز بھی ادا کرو اور زکوٰۃ بھی ادا کرو۔ اچھا اللہ نے حکم دے دیتا، ان سوال یہ پیدا ہوا، اللہ نے فرمایا کیا سارے جنوار نماز پڑھو، ساری زندگی جنوار پڑھو؟
یا ایک بار پڑھ لو جان چھٹی. فرمایا ما دمت حیا، رب نے فرمایا اے عیسیٰ جدوں تک تہاڈی حیاتی قائم ہے، جدوں تک اس دھرتی تے موجود رہو، جدوں تہاڈے ساہ وچ ساہ ہے ادوں تک نماز بھی پڑھتے رہو، زکات بھی دیتے رہو. حضرات عزیز محتشم، ایک دو ترے جمعہ کو اسی نماز کا سلسلہ شروع کیتا ہے. شاید دوستوں کو گرام گزرے بھی دوجا طریقہ جمعہ نماز کی جان چھڑ دے. گزارش ہے کہ ساتھ ساتھ مختلف موضوعات بیان کری دیں تے سال وچ ایک دفعہ کوشش ہوتی ہے کہ نماز کے متعلقہ موضوع جڑے اس طرح تفصیل بیان ہو جائے کہ باقی اعمال اتنے ضروری نہیں جتنی ضروری نماز ہے. اور آج انشاءاللہ اللہ پاک نے توفیق عطا فرمائی تے رب دی ادا کردہ توفیق دے نال صرف وضو دے مسائل بلکہ وضو دے اجر و ثواب جڑے اللہ دے رسول نے بیان فرمائے صرف وضو دا ثواب تہاڈے سامنے بیان کرنے کی کوشش کرا دے. اللہ حق سچ بیان کی توفیق عطا فرمائے. کیونکہ نماز واسطے وضو انتہائی ضروری ہے اور وضو کے بے شمار فائدے ہیں. ایک تے اس کے نال انسان کا جسم پاک ہوتا ہے، جنہ جنہ اعضاء تے پانی لگ جائے وہ سارے پاک ہوتے ہیں. دوسرا فائدہ کہ وضو کے نال طہارت بھی حاصل ہوتی ہے، گناہ بھی معاف ہوتے ہیں. اور وضو کا اگلا فائدہ کہ سرکار کے فرمان کے مطابق اگر انسان کسی بادشاہ کا ڈر پیدا ہو جائے، کسی حاکم کا روب ہوئے، کسی وڈیرے وزیر مشیر کا خوف داری ہوئے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا بندہ وضو کر لے تو انسان اللہ کی پناہ میں آ جائے. اللہ اس بادشاہ وڈیرے وزیر کے خوف کو امن عطا فرما دے. مشکات شریف کی حدیث مبارک ہے، سیدنا عبداللہ بن ناجی رضی اللہ تعالی عنہ آپ اس حدیث پاک کو روایت فرماتے ہیں. فرمانے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جدو بندہ مومن وضو کرتا ہے، وہ وضو کرنے واسطے جدو اپنے جسم کے اعضاء کو دھوتا ہے، ترے بار ہاتھ دھوتا ہے، ترے بار کلی کرتا ہے، ترے بار نک وچ پانی پاندا ہے، ترے بار چہرہ دھوتا ہے، مسا کرتا ہے، ترے بار پیر دھوتا ہے. کہ عبداللہ بن ناجی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جدو بندہ وضو کرنے واسطے اپنی ہاتھ دھوتا ہے، اس نے 3 دفعہ ہاتھ دھوتے. آپ نے فرمایا وہ جنہیں ہاتھ دھوتا ہے میل تے دور ہوندا ہی ہوندا ہے. آپ فرماتے ہیں اللہ اس 3 دفعہ ہاتھ دھونے دی وجہ تو اس نے گناہ وہ جڑے ہتھاں دے نال گناہ کیتے ہوئے نے اللہ وہ سارے معاف فرما دیتا ہے. بلکہ فرمایا جڑے ہتھاں دی انگلیاں دے ناخناں دے تھلے چھپے گناہ بھی ہوندے نے وہ بھی پانی دے نال دھل جاندے نے، بندے دے ہاتھ گناہاں تو پاک ہو جاندے. فرمایا پھر وہ کلی کرتا ہے، جدو 3 بار کلی کرتا ہے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کی کلی دے نال اس کے منہ دے جتنے گناہ نے اللہ معاف کرتا ہے، حتیٰ کہ وہ دنداں داڑھاں دے اندر چھپے گناہ بھی رب معاف فرما دیتا ہے. فرمایا جدو پھر اس نے نک وچ پانی پایا اس نے نک دے گناہ اللہ معاف فرما دیتا ہے. جدو اس نے چہرہ دھوتا اس کے چہرے دے گناہ اللہ سارے معاف کرتا ہے، حتیٰ کہ اللہ کے رسول نے فرمایا اس کی پلکاں دے تھلے اگر چھپے گناہ بھی ہوتے تو اللہ اس کے چہرے دے اس کی اکھاں دے سارے گناہ معاف فرما دیتا. پھر اس نے مسا کیتا، مسا کرتے ہیں جب اس نے کناں دے اندر انگلیاں ماریاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
ارشاد فرمایا اللہ اس نے کرنا دے سارے گناہ اس وضو کی برکت کے نال معاف فرما دیتا ہے۔ اور سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسے اس واقعے کے اندر کہ جدو بندہ مومن اپنے پیر دھوتا ہے کہ اللہ اس کے پیراں دے سارے گناہ معاف کرتا ہے، حتیٰ کہ پیراں دے ناخناں دے اندر چھپے گناہ بھی ہون کہ رب کائنات اس سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اور بندہ سر تو لے کے پیراں تک صغیرہ گناہ معاف نہیں، کبیرہ معاف نہیں ہے، جتنے صغیرہ گناہ ہیں اللہ اس کو معاف فرما دیتا ہے، بندہ گناہ تو پاک ستھرا ہو جاتا ہے۔ اور سرکار نے فرمایا جب اس نے وضو کر لیا وہ گناہ تو پاک ہو گیا، ہوں تو گھروں چل پیا مسجد نماز ادا کرنے واسطے۔ اللہ رسول نے فرمایا ہوں مسجد پہنچ گیا، مسجد جا کے اس نے نماز ادا کی، 2 رکعت 3 4 جتنی بھی نہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اس کا گھر تو چل کے مسجد تک جانا، مسجد جا کے اس کا نماز ادا کرنا، اللہ کے رسول نے فرمایا اس کا مزید گناہ تو پاکی اور درجات کی بلندی کا سبب ہے۔ حجی بندہ مسجد آیا نہیں، نماز نہیں کی نہیں، صرف نماز کے ارادے کے نال اس نے وضو کیتا ہے۔ مشکات شریف کے اندر اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ اس نے سر تو لے کے پیروں تک سارے گناہ رب کائنات معاف فرما دیتے ہیں۔ حضرات عزیز محتشم، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، شان ہے، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جدو بندہ مومن وضو کر کے مسجد والے جاتا ہے، اگر اس نے وضو اپنے گھر کی ہے تو اس نے ہر قدم اللہ کی بارگاہ وچ لکھیا جاتا ہے، اور جو فرشتے بڑے موٹے کے موجود نے نامہ اعمال لکھتے ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا وہ فرشتے تہاڈا ہر قدم لکھتے ہیں۔ سیدنا جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی نے تنبیہۃ الغافلین کے اندر حدیث پاک موجود ہے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ساڈا مکان مسجد نبوی تو دور سی تے دوروں چل کے مسجد جاتے سن، 5 وقتہ نماز واسطے حاضر ہوتے سن، تے دل وچ یہ خیال آیا کہ مکان مسجد تو دور ہے، وقت زیادہ خرچ ہوتا ہے، تے فرماتے نے ساری زمین بھی مسجد کے کول خالی سی، اسی ارادہ ہے کہ مسجد کے نیڑے مکان بنا لیا، اپنی رہائش مسجد کے نیڑے لے چلیے، مسجد کے قریب ہو گئے، جلدی جلدی مسجد چلے جایا کرو۔ جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں یہ بات سرکار تک پہنچی، اللہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلتے چلتے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے کے گئے۔ سرکار نے پوچھا ہے جابر سنیا بھی تسی مکان مسجد نبی کے نیڑے بنانے کا ارادہ کیا؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ساڑا مکان دور ہے، پلاٹ ساڑا خالی ہے مسجد کے کول، تے ارادت ہے کہ بھی مسجد کے نیڑے مکان بنا لگی۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا خبردار مسجد کے نیڑے مکان نہیں بنانا۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا جڑا تہاڈا اگلا مکان ہے نا جڑا مسجد تو دور ہے اس سے مکان میں رہو۔ وجہ پوچھی آپ سے اس کی وجہ ساڈا تے نیت ہے اس مسجد کے نیڑے جان کے جلدی جلدی مسجد ٹوٹ جاندے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جابر جدوں تسی اپنے گھر تو مسجد ول چلتے ہیں، جدوں گھروں وضو کرتے ہیں، وضو کر کے اپنے گھر تو مسجد ول جاتے ہیں، جتنا فاصلہ طے کر کے جاتے ہیں تہاڈا ہر قدم گنتی کیتا جاتا ہے، تہاڈا ہر قدم شمار ہوتا ہے، رب کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے کہ آج اتنے قدم چل کے جابر بن عبداللہ مسجد آیا ہے، تو فرمایا ہر قدم دے بدلے اللہ ثواب عطا فرماتا ہے، ہر قدم دے بدلے انسان نے گناہ مٹایا جاتا ہے، ہر قدم دے بدلے ایک نیکی دیتی جاتی ہے، ہر قدم دے بدلے ایک درجہ عطا کیتا جاتا ہے۔
اس سارا ثواب صرف وضو کر کے مسجد میں جانے دا کہ جو بندہ وضو کر کے مسجد میں جائے گا اس نے سارے گناہ بھی معاف چکے ہوتے، اس نے ہر قدم کے سن اجر بھی ملے گا۔ اس تو بعد جا کے جب وہ نماز ادا کرے گا تو پھر انسان غور کرے کہ اللہ اس کو کتنا ثواب عطا فرمائے گا، اللہ اس کو کتنا درجہ عطا فرمائے گا۔ اور یہ وضو جڑا نماز واسطے سی کرتے ہیں، ویسے تو سارے جو شاید کوئی ہوئے جڑا باوضو رہے، اگر اللہ پاک توفیق عطا فرمائے تو نماز تو علاوہ بھی انسان باوضو رہے، اور اس کا اجر و ثواب کتنا ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ ہے، آپ خلیفۃ الرسول نے، فقیہ ابو الیث سمرقندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ اس بات کو نقل فرماتے ہیں۔ فقیہ ابو الیث سمرقندی فرماتے ہیں کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک غلام بھیجا، اپنا قاصد صحابی رسول ہے، آپ نے اس کو بھیجا مصر، اور بھیجا کعبۃ اللہ کے خلاف واسطے۔ جدو صحابی رسول مدینہ منورہ تو چلے مصر واسطے، چونکہ فاصلہ کافی لمبا ہے، رستے میں شام کے علاقے میں صحابی رسول نے تھوڑی دیر واسطے پڑاؤ کیا، رات کا وقت سی، ارادہ کیا کہ رات شام میں گزارنے، رات گزار کے تو صبح شام مصر چلے جاؤ۔ فقیہ ابو الیث سمرقندی فرماتے ہیں صحابی رسول نے جدو پڑاؤ کیا، آپ نے پڑاؤ کے نزدیک ایک گرجا گھر ہے، گرجا گھر کے راہ ہے، ان صحابی رسول نے ارادہ کیا کہ میں گرجا گھر جانا تے جا کے راہ بتا چند سوال کرنا تاکہ میرے علم تو اس کو فائدہ ہو، او دے علم تو من کو فائدہ حاصل ہو۔ جدو صحابی رسول رضی اللہ تعالی عنہ اپنے اس حجرے کو، اس اپنی جھونپڑی مکان چلے اس راہ کی طرف، فقیہ ابو الیث سمرقندی فرماتے ہیں دروازے پہ پہنچے، دروازہ کھڑکایا، اور اس راہ میں دروازہ میں کھل گیا، پھر کھڑکایا، پھر کھڑکایا، 5-10 منٹ 15 منٹ کی انتظار تو بعد اس راہ میں آ کے دروازہ کھل گیا۔ جدو صحابی رسول رضی اللہ تعالی عنہ اندر داخل ہوئے، خیر خیریت دریافت کی، سوال کا سلسلہ شروع ہوا، کیا فرماتے ہیں صحابی رسول نے شکوہ کیا کہ تو دروازے تک بڑی دیر کھڑا گیا، بڑا انتظار کرنا پڑا، بڑے انتظار تو بعد دروازہ کھولے، وجہ کی ہے؟ ہوں تو راہ کہہ لگا کہ وجہ یہ ہے کہ میں میرے گھر سے وضو کرتے سمے آپ بڑے حیران ہوئے بھی تو وضو کا واسطے کرنا سمے۔ فقیہ ابو الیث سمرقندی فرماتے ہیں کہنے لگا بھی جدو تسی اپنے حجرے کو، اپنے مقام تو چلے ہو نا میرے والے، تو میرے دل کے اندر انجانا ایک روح پیدا ہو گیا، ایک خوف پیدا ہو گیا، تو اس خوف کو دور کرنے واسطے میں وضو کیتا ہے، اور وضو کی وجہ کی ہے؟ آپ فرماتے ہیں راہ کہنے لگا کہ اللہ نے نبی موسیٰ علیہ السلام نے اللہ نے وحی فرمائی سی، اور اللہ نے فرمایا سی کہ اے موسیٰ اگر تیرے دل سلطانی روب تاری ہو جائے، کسی کا خوف تیرے دل سے تاری ہو جائے، روب دبدبہ آ جائے، کیا فرماتے ہیں اللہ نے فرمایا سی اے موسیٰ وضو کر لگے گا، اپنے اہل خانہ کو حکم دے گا وہ بھی وضو کر لیں۔ فرمایا اس وضو کا فائدہ کی ہوئے گا؟ فقیہ ابو الیث سمرقندی فرماتے ہیں اللہ نے فرمایا سی موسیٰ علیہ السلام، یعنی رسول اللہ کی بات بھی نہیں، رب کی بات ہے، اللہ نے فرمایا کہ اے موسیٰ جدو بندہ مومن کسی ڈر یا خوف تو گھبرا کے وضو کرے گا، اس وضو کی وجہ تو میں رب کی امان میں آ جائے گا، میں اللہ کی پناہ میں آ جائے گا، پھر کائنات میں کسی بھی بادشاہ کا، کسی بھی وزیر کا، کسی بھی وڈیرے کا خوف دل میں نہیں رہنے لگا۔ جدو میں وضو کیتا ہے، میرے اہل خانہ نے وضو کیتا ہے، وہ جڑا خوف و دبدبہ میرے دل میں آیا سے اللہ نے دور فرما دیتا ہے۔ آزاد عزیز محتشم، یہ وضو اتنی برکت والا ہے۔ علامہ ابن صفوری علیہ رحمہ فرماتے ہیں
مجالس کے اندر آپ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ جبریل امین علیہ السلام سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. مکہ تو مکرمہ کی وادی ہے، ریگستان کا علاقہ ہے. جبریل امین علیہ السلام جب سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، ایک تخت نال ہے، 70,000 فرشتیاں دی جماعت ہے. اس تخت کے پائے سونے چاندی دے یاقوت زبرجد جڑاؤ کیتا گیا. وہ تخت لے کے رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. علامہ سکوری فرماتے ہیں کہ جبریل امین علیہ السلام نے زمین پہ اپنا پانی یا اپنا ہاتھ مارے، ایک پانی کا چشمہ جاری ہو رہا. جبریل امین علیہ السلام نے وضو کیتا، اپنے جسم سے آزاد ترے مارا دھوتے پانی پلا اور وضو کر دیا. اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے رہے. جو وضو کر کے فارغ ہوئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح میں وضو کیتا ہے یا رسول اللہ تسی بھی انہیں وضو کرو. سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح جبریل امین نے وضو کیتا سی اسی طرح وضو فرمایا. ترے دفعہ جسم کے آزاد ہوتے وضو کر کے فارغ ہو رہے نا کہ جبریل امین علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہن اللہ فرماتا ہے. اللہ کی فرماتا ہے یا رسول اللہ فرماتا ہے میرے محبوب آپ کی امت وچوں یا رسول اللہ تہاڈا کوئی بھی امتی جدو اس طرح وضو کرے گا جس طرح میرے محبوب نے وضو کیتا ہے، یا رسول اللہ فرماتا ہے میں اپنے اس امتی اپنے محبوب نے اس امتی نے نامہ اعمال وچ ایک گناہ بھی نہیں رہن دے گا. اس نے سارے گناہ معاف کر دیا گا. اس کا خون اس کا گوشت جہنم دی آگ تے حرام کر دیا گا. اے رب دا یا رسول اللہ تہاڈی امت دا وعدہ ہے. یعنی نماز واسطے وضو کرنے کا جو سوال ہے، اگر نماز تو بغیر بھی وضو کریے اس کا ثواب اتنا ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ جو بھی میری مخلوق وچ میرے محبوب دا امتی وضو کرے وہ جہنم نہیں جان لگا، اس کا جسم جہنم دی آگ تے حرام ہو گیا. حضرات جی محتشم، چونکہ وقت کافی ہو چکے ہیں، پچھلے دنوں میں گزارش کی کسی ایسا پھر تھوڑا طلع کر لیجیے برائے مہربانی تھوڑا جلدی آ گیا کرو. بڑا لیٹ بیان شروع کرتا 10-12 بندے میری شروع کر دی ہے، لیکن پھر بھی ٹائم بڑا مختصر ہوتا ہے کہ کوئی بھی موضوع مکمل تکمیل تک نہیں پہنچتا. بہرحال جو بھی گزارشات ہمارے سامنے کی ہیں اللہ کی عزت کی بارگاہ میں دعا ہے، التجا ہے کہ اللہ پاک میری بڑی حاضر قبول فرمائے، مالک دو جہاں سن سنا کے عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وما علیہ الا البلاغ المبین.